إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے سوالات کل ہم لوگ نہیں لے پائے، تو آج انشاءاللہ جو سوالات رہ گئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ وہ سوالات لے لوں جو بچ گئے ہیں، کافی سارے ہیں، اور جو سوالات آپ لوگوں کے وہ لکھ کر رکھ لیں، 20 منٹ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے سوالات لیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ سورہ عمران کی آیت ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا، یعنی جب وہ بچے ہوں گے تب گفتگو کریں گے، اور جب وہ ادھیڑ عمر یعنی مڈل ایج میں پہنچ جائیں گے تب بھی گفتگو کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب بچے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو بات معجزہ ہے، سمجھ میں آتی ہے، واضح چیز ہے، لیکن عمر میں یعنی عمر کو پہنچنے کے بعد کلام یہ تو سبھی کرتے ہیں، اس میں معجزے والی کیا بات ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ نصرانیوں کا رد ہے، جو کرسچینس ہے ان کا ریفیوٹیشن ہے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ و معبود مانتے تھے، کہ جو الہ ہو وہ کیا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل نہیں ہوتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو رہے ہیں، یعنی بچپنے سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپا، تو یہ منتقل ہونا ایک مرحلے سے دوسری مرحلے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ یہ ایک توضیح پیش کی گئی۔ دوسری توضیح یہ پیش کی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، جب انہوں نے کلام کیا، اور جب بڑے ہوں گے تب وہ کلام کریں گے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ جو کلام کا موضوع یا وصف ہوگا وہ بالکل ایک جیسا ہوگا، یعنی جب بھی توحید کی گفتگو کی، جب بھی رسالت کی گفتگو کی، آخرت کی گفتگو کی، اور آگے چل کر بھی آخرت کی، توحید کی، یعنی جو کوالٹی ہوگی وہ بالکل ایک ہوگی۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ خبر دینا مطلوب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر تک پہنچیں گے، یعنی ہی ول ریچ دیٹ ایج، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور چوتھی توضیح یہ بڑی دلچسپ ہے، انہوں نے یہ کہی کہ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ کیوں؟ اگر آپ موجودہ جو تحریف شدہ انجیلیں ہیں اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ادھیڑ عمر یعنی پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل کریں گے، وہ اس عمر کو پہنچیں گے، جیسا کہ دیگر یعنی آپ دیکھیں گے متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے، اور اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ دوسرا سوال اصل میں دو سوالات ہیں کہ ولیمے میں کتنے لوگوں کو بلایا جائے، اور اگر عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دن دو ولیمے رہتے ہیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ جہاں تک پہلا سوال ہے کہ ولیمے میں کتنے لوگوں کو بلائے، تو دیکھیں اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی آپ کی جتنی استطاعت ہے، جتنی قدرت ہے، وہ دیکھی جائے گی۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح بخاری کے اندر، بخاری کی جو شرح ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ولیمہ جو ہے حسب استطاعت آسانی کے ساتھ واجب ہے، اور اس میں مدعو کرنے کے لیے افراد کی کوئی حد اور عدد متعین نہیں ہے کہ اس میں کم نہیں بلائے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی عدد مقرر نہیں ہے۔
ایک مقام پر آپ نے یہ بھی لکھا، جو کوئی بھی ولیمے کی دعوت میں زیادہ افراد بلائے گا وہ افضل ہے، کیونکہ اس طرح نکاح کا اعلان زیادہ ہوگا، اور پھر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس کے مال و اہل میں برکت کی دعا بھی زیادہ ہوگی۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے، اور کافی دلچسپ سوال ہے، کہ دو ولیمے کی دعوت ایک دن آ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں، اس میں پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ دونوں ولیمے جو ہے اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں تو آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ولیمہ کسی اور گاؤں میں ہوتا ہے، دوسرا کسی اور گاؤں میں، یا ایک شہر میں، مختلف شہر میں۔ تو یہاں پر جب یہ ممکن نہ ہو تو اہل علم نے کہا ہے کہ پہلی ترجیح، چاہے وہ ابن قدامہ المقدسی ہو، ابن رسلان ہو، امام مناوی ہو، امام ماوردی ہو، زرقانی ہو، خراشی ہو، ابو اسحاق الشیرازی ہو، امام بہوتی ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ترجیح ان کو دینی چاہیے، جو پرائیورٹی آپ کہہ لیں، جو فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے وہ ان لوگوں کو کہ جس نے پہلے جو ہے دعوت دی، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں نے پہلے دعوت دی یا ایک ہی دن دعوت دی تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا یہاں پر جو پرائیورٹی، سیکنڈ پرائیورٹی کس کو دینا، اس میں اختلاف ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن بعض حنابلہ کہتے ہیں جو زیادہ دیندار ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ آ، امام مالک جو موالک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ترجیح دینا چاہیے جو آپ کے رشتہ داری میں قریب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ترجیحات جو ہے پہلی ترجیح تو یہی ہے، لیکن دوسری ترجیح میں اختلاف ہے۔ بہرحال یہ اس کا مختصر جواب ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ کیسے جو ہے اس صورت کو حل کرنی چاہیے۔ کل آپ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا ذوالقرنین نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی؟ دیکھیں، روایات تو ملتے ہیں، جیسے ابن ابی حاتم الرازی کی تفسیر جو ہم نے دوسرے جو توحید کے دروس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو علوہ ابن احمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین مکہ تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، پتھر یعنی 5 بڑے پتھر تھے۔ تو اس وقت سیدنا ذوالقرنین نے پوچھا بھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس زمین سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے مطیع، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کعبے کی تعمیر کریں۔ تو اس وقت سیدنا ذوالقرنین نے کہا کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو 5 مینڈے یا بکرے آپ کہہ لیں، وہ اٹھے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اور اللہ نے انہوں کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ روایت ہے، اب اس کی سند کا مجھے پتا نہیں۔ ہاں، آپ خود دیکھیں، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے طلبہ موبائل سے قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، موبائل سے قرآن مجید پڑھنا بے شک ایک سہولت ہے، اور آپ دیکھیں گے سفر و حضر میں اس میں جو ہے آپ جو ہے آسانی سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، یہ جو سہولت ہے یہ مصحف کا قائم مقام بننا دینا نہیں چاہیے، یعنی اٹ شوڈ ناٹ بی، اب ایسا نہ ہو کہ مصحف کو آپ بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیے مصحف کی موجودگی میں موبائل سے تلاوت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اس کی بہت سارے وجوہات۔ اولاً دیکھیں کہ مصحف کی جو مصحف کہتے ہیں قرآن کو، یعنی جو ما بین دفتین مصحف سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، مصحف کی جو حرمت ہے موبائل کی حرمت نہیں ہے، اس لیے موبائل کو آپ جو ہے باتھ روم میں بھی لے جا سکتے ہیں مگر مصحف کو نہیں لے جا سکتے۔ دوسری چیز ہے، مصحف اصل ہے اور موبائل کیا ہے؟ فرع، یعنی اس کا ایک برانچ ہے، اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ اصل کی موجودگی میں آپ جو ہے فر یعنی جو یعنی جو برانچ ہے اس کی طرف آپ کو جانا جو ہے درست نہیں ہے۔ تیسری چیز، مصحف جو ہے اس کی جو تعظیم ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ما بین دفتین، یعنی یہ پورا جو ہے فی نفسی بابرکت اور خیر ہے۔ موبائل کی جو ہے تعظیم آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ چوتھی چیز، مصحف میں صرف قرآن ہے جبکہ موبائل میں قرآن بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ پانچویں چیز، مصحف سے پڑھنا اسلامی شاعر سے ہے، یعنی آپ دیکھیں فرام دا سائنس آف ریلیجن آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہے عمل باقی رہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بات یاد رکھیں، موبائل جو ہے شعار اسلام میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں، موبائل سے پڑھنے والا اس خطرے سے خالی نہیں رہتا کہ وہ دوران تلاوت دیگر ویب سائٹ اور فضولیات میں داخل ہو جائے، اس اعتبار سے فتنہ ہے بالکل۔ اگر آپ انٹرنیٹ آن رکھیں گے آپ کو واٹس ایپ نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے، انسٹاگرام کا کوئی دوست آپ کو ریل بھیج سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مصحف میں وہ جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ باتیں جو 6 باتیں میں نے ذکر کی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں،
شیخ عبداللہ بن صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات جو ساتویں بات ہے، جو شیخ ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ سے ہم نے سنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مصحف کو دیکھنا بھی کعبے کو دیکھنے کی طرح عبادت ہے، جبکہ اسکرین کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مصحف کو ترجیح دی جائے، نہ کہ کس کو؟ موبائل کو۔ ٹھیک ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ فوڈ بلاگنگ کرتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کریئر بنائیں۔ دیکھیں، جو اصل میں بلاگنگ کا جو ایشو ہے، فوڈ بلاگنگ کا، تو ظاہر سی بات ہے یہ آپ بلاگنگ نہ ہی کرے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں گے، آپ نے متعدد دفعہ یہ احادیث فاطمہ کے باب میں، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، متعدد احادیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا کہا سیدنا ابو ہریرہ، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبا طعاما قط، کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے کے اندر کیا کیا؟ کوئی عیب نکالا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب بلاگنگ، جو فوڈ بلاگرز ہوتے ہیں، جب وہ ریسٹورینٹس کو جاتے ہیں، وہ کرتے ہی کیا ہے کہ کھانا اگر خراب ہو تو وہ اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اس میں نمک کم ہے، اس میں یہ چیز کم ہے، اس کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے، اس کا میٹ ٹینڈر نہیں ہے، بہرحال جو بھی یہ بات ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے توصیح کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا۔ کیوں؟ دیکھیں، اگر کھانا فی نفس ہی کیا ہے، اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، مثال کے طور پر بعض چیزیں ہیں فی نفسی وہ میٹھے ہیں، بہت زیادہ میٹھے ہیں، بہت زیادہ کڑوے ہیں، اگر اس کے اندر عیب نکالا جائے تو یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ہاں، لیکن وہ ایسی نہیں ہے، بنانے والے سے غلطی ہوئی ہے، تو اگر اس میں آپ غلطی نکالیں گے تو کس کے دل کو تکلیف ہوگی؟ جس نے اس کھانے کو بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام سیوطی کی یہ توضیح ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا، تو ایسے پروفیشن سے آپ لوگ جو ہے اعراض ہی کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہم پڑھ رہے تھے کہ میں دوران نماز اپنا لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں، تو کیا یہ خشوع کے منافی نہیں؟ دیکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول آپ نے جو پڑھا ہے بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو دوران نمازی میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے لشکر کی تیاری کرتا ہوں۔ اصل یہ بات کیا ہے ساتھیو؟ آپ اس کی توضیح، بہت ساری توضیحات اس کے اہل علم نے پیش کی ہے، لیکن ایک توضیح پیش کر کر میں اپنی بات کو روکتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کے ایک مقام پر لکھتے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی، میں ان کا اقتباس میں نے نوٹ کیا ہے، میں وہی پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے جواب کے لیے، یہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے کافی و شافی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوتا تھا کہ وہ امور جہاد کے مامور اور ذمہ دار تھے، امیر المؤمنین تھے، امیر الجہاد تھے، اس لحاظ سے وہ کئی اعتبار سے اس نمازی کی طرح ہوتے تھے جو دشمن کو دیکھتے ہوئے نماز خوف پڑھتا ہو، اور مجاہد کے لیے قتال کی حالت بھی ہوتی ہے اور غیر قتال کی بھی، اور ان حالات میں وہ نماز کا مأمور ہوتا ہے اور جہاد کا بھی۔ لہٰذا اس حکم ہے کہ ایک ہی وقت میں جیسے بھی بن پڑے دونوں واجب ادا کرے۔ اللہ اکبر! کیا کہا کہ وہ جب مجاہد جب جہاد کرتا ہے تو وہ جب جنگ میں نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں فرائض اس کے اوپر ہے، ایک تو جہاد بھی اس کو کرنا ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نماز بھی اس کو پڑھنی ہے، تو حالت خوف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو دونوں عبادتیں وہ سر انجام دیتا ہے۔ واضح رہے کہ باحالت جہاد و قتال دل کا اطمینان اور خشوع اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو حالت امن میں ہوتا ہے۔ بالفرض اگر یہ سمجھا جائے کہ اس سے نماز میں نقص آتا ہے تو یہ اس موقع پر بندے کی کامل ایمان اور کامل اطاعت میں کوئی عیب نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مقام امن کے مقابلے میں نماز خوف میں بہت زیادہ تخفیف رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ اس کا جواب ہے۔ آ، میں اکثر جاب کو لے کر پریشان ہوتا ہوں اور میرا دل فقر یا انمپلائمنٹ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، بالکل بھی آپ مستقبل جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ جو ہے اسباب اختیار کریں، توکل کریں، کبھی بھی جو ہے خوف میں جو ہے آپ نہ رہیں، خاص کر جو ہے اپنے دل کو جو ہے، جو یہ پوورٹی، انمپلائمنٹ، فقر، فاقہ، غریبی، غربت، یہ ان چیزوں کے آپ خوف میں نہ رہیں۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا ہے، ان کی کتاب ہے تاریخ الحجرتین، حجرتین ہو سکتا ہے، یہاں پر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے کتاب کا نام بالضبط یاد نہیں ابھی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب ابلیس اور اس کے حواری جب جمع ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا تین باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ پہلی بات
اگر مسلمان مومن مومن کا قتل کر دے اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسری بات، انسان جو ہے ایمان کی حالت سے، اسلام کی حالت سے کیا ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، کفر میں داخل ہو جائے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تیسری چیز، جب کسی کا دل، خاص کر مسلمان کا دل، فخر، فاقے، اس کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو شیطان کو کبھی بھی آپ خوش نہ کریں۔ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہم امام سے پہلے تشہد ختم کر دیتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو کہا، امام احمد بن حنبل نے اس کا جواب دیا، آپ دوبارہ جو ہے تشہد پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، کل آپ نے تبیض وجوہ بیان کیا، تو یوم وجوہ یوم، کیا ہے یہ؟ وجوہ یوم مسفرہ، جی، کہ اس روز کچھ چہرے تمتما رہے ہوں گے، تو وہ کون سے چہرے ہیں؟ دیکھیں، اس کی تفسیر کی گئی ہے، اگر آپ احادیث پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، کہ اللہ کے راستے میں جو پہنچنے والا غبار، جو ڈسٹ ہوتا ہے نا، اور جہنم کا دھواں ایک مسلمان کے منہ میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو جو مجاہد ہے، جب وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، تو جو ڈسٹ اس کے چہرے پر پڑتی ہے اور جہنم کی آگ یا جہنم کا دھواں، دو یعنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ سبحان اللہ، آپ تعجب کریں گے، اس حدیث کی بنا پر ہی بعض علماء، جیسے امام رجا ابن حیوہ ہے، امام معقول رحمہ اللہ ہے، یا امام مجاہد ہے، وہ جو ہے، نہیں، امام مجاہد نہیں، امام رجا ابن حیوہ اور امام معقول سے یہ مروی ہے کہ وہ مجاہد کے لیے منہ پر کپڑا لپیٹنا ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کپڑا لپیٹے گا منہ پر تو غبار کہاں گرے گی؟ نہیں گرے گی۔ تو یہ کہ ناپسند کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ غبار گرے، اور کیا ہو، ثواب میں جو ہے اضافہ ہوتا رہے۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اور یہ جو کہا ہے آپ نے، وجوہ یومئذ مسفرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو سبب میدان، جو جہاد کے اندر جو ہے پڑنے والا غبار ہوگا، یہ جو ہے چہرے جو ہے تمتماتے رہیں گے۔ امام ابن نحاس دمشقی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، جبکہ کچھ چہرے سیاہ اور غبار آلود ہوں گے۔ تو جو چہرے دنیا میں اللہ کے خاطر غبار آلود ہوئے ہیں، وہ آخرت کے غبار سے بچا لیے جائیں گے اور روشن شادہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز جب ہم مسجد میں داخل ہو تو کیا آپ پہلی صف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ناپسند کیا گیا ہے، ہم حرام تو نہیں کہتے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو اور فجر کی جماعت ابھی کھڑے نہ ہوئی ہو، آپ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھیں۔ اس کی وجہ ابھی بعض اہل علم نے بیان کی ہے۔ شیخ الاسلام نے، تیمیہ نے، اب دیکھیں اس کو مکروہ کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آپ جب عموماً مسجد میں آئیں، فجر کی بات نہیں ہے، مسئلے کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو پہلی صف میں آپ بیٹھیں، کیونکہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب فجر سے پہلے آپ یعنی سحر کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، تو جب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب آپ کو پہلی صف میں نہیں بیٹھنا ہے، اس کی وجہ ابھی مثال کے طور پر ابو نعمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حج کیا، ہم مدینہ آئے، مسجد نبوی میں، اور پہلی صف میں بیٹھا، سیدنا عمر نے مجھے دیکھا اور مجھے پکڑا اور جو ہے پیچھے لگے، کہا کہ کیا ہم نے تم کو جو ہے سحری کے وقت جو ہے یہاں پر بیٹھنے سے نہیں روکا؟ اسی طریقے سے حبیب ابن سعد طائی کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ فجر میں آئے اور ان کے ساتھ اصحاب تھے، اور وہ جو ہے جب صف میں جب دیکھا کہ لوگ پہلی صف میں ہیں فجر کی جماعت سے پہلے سحری کے وقت، تو کہا کہ ان کو وہاں سے ہٹاؤ یا ان کو ڈراؤ کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد نے مسند کے اندر اس کو نقل کیا۔ اس کی وجہ جو میں نے جب پتا کی، تو ایک جو روایت بھی نہیں کہوں گا میں، ایک اثر جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس کی ابن رجب نے فتح الباری کے اندر نقل کیا کہ ہم یہ سنا کرتے تھے کہ سحری کے وقت یعنی فجر سے پہلے پہلی صف میں جو ہے فرشتے جو ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں، فرشتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ مکروہ ہے پہلی صف میں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ گوگل سے ترجمہ کرنے کا کیا حکم؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، ایک کیا نام ہے ان کا، میں بھول گیا، اچھی ایک ذہین خاتون ہے، ان کا نام فوزیہ ہے، ان کی کتاب ہے، حال ہی میں چھپی ہے، گوگل عربی میں ہے کتاب، آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر انہوں نے بڑا اچھا ریسرچ کیا ہے گوگل ٹرانسلیشن کے اوپر۔ انہوں نے اس میں جو ہے لگ بھگ 116 ایگزامپلس انہوں نے دی ہیں، جس میں انہوں نے اپنا دراسہ پیش کیا ہے کہ گوگل سے ترجمہ کرنے پر جو ہے کیا کیا مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے بنایا ہے کہ خاص کر جو فلسفی عبارتیں ہیں یا حدیث کی عبارتیں یا دیگر عبارتیں ہیں،
اس میں ترجمہ غلط ہوتا ہے، تو گوگل سے ترجمہ پہ آپ بالکل بھی اعتماد نہ کریں، آپ مار کر دیکھ لیں عالم، آپ مارے تو سائنٹسٹ اس میں آئے گا، اسکالر نہیں آئے گا۔ تو گوگل سے ترجمے پر بالکل بھی جو ہے اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بسا اوقات یہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شاعری کے متعلق اور بھی بہت سارے احادیث کیا موجود ہیں، کیونکہ آپ نے 4 سے 5 بیان کیے، بالکل ڈاکٹر عبداللہ بن عمر بن طاہر کی ایک کتاب ہے، بلکہ اردو میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک کتاب ہے عہد نبوی کی شاعری، اس کے اندر آپ کو بہت سارے کلام ملیں گے، لیکن عہد نبوی کی شاعری جو ہے کافی مفصل کتاب ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ بن عمر بن طاہر کی کتاب مختصر ہے، اس کے اندر انہوں نے 102 روایات جمع کی ہیں، اور تخریج کے ساتھ جو ہے ہر روایت پر انہوں نے حکم بھی لگایا ہے۔ تو آپ کو کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے آثار ملیں گے شاعری کے متعلق۔ اغوات کون ہے؟ دیکھیں اغوات اصل میں یہ جو لفظ ہے اغوات، یہ جو لفظ آیا ہے اغوات، آغا سے، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بھائی، آقا، مالک ہے، اور قدیم زمانے سے یہ اصل میں جو ہے کیا کہتے ہیں، جو مسجد نبوی ہے اس کی خدمت کے لیے یہ لوگ رکھے گئے تھے، اور اس کے بہت سارے میں سمجھتا ہوں جب آپ تاریخی حوالے میں جائیں گے، بعض ایک یوں سمجھے ایک تحقیق کے مطابق جو سلطان نور الدین شہید تھے انہوں نے ان کو حجاز بھیجا۔ بعض یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے حرمین کی خدمت کے لیے جو ہے ان کو وہاں پر جو ہے انتخاب کیا، اور وہ مسجدوں کی جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ابن جبیر نے۔ تو بہرحال ابھی شاید جہاں تک میرے ناقص مطالعے میں ان پر پابندی عائد کی ہے، آپ عادل قریشی کی ایک کتاب ہے اغوات سے متعلق، شیخ عبد الرحمن شتری کی ایک کتاب ہے، تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں اغوات کی تفصیل جو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ابھی شاید میں سمجھتا ہوں بامشکل 3 سے 4 اغوات زندہ ہے، باقی سب انتقال کر گئے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کو کیسے یاد رکھا جائے؟ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، 28 جو ہے مدنی صورتیں ہیں، 86 جو ہے مکی صورتیں ہیں، 28 پلس 86 114، ایسا آپ یاد رکھ لیں۔ اور علوم القرآن کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے بہت سارے نقطۂ حلیل نے بیان کیے، مثال کے طور پر کلّا، جو صورتوں میں کلّا آیا ہے، تو کلّا کا جو لفظ آیا ہے، جو کلّا اذا دکت یعنی سورہ فجر ہے، بہت سارے جگہ جہاں پر کلّا لفظ آیا ہے وہ مکی صورتیں ہیں، جو صورتوں میں سجدہ ہے وہ بھی مکی صورتیں ہیں، اور جو صورتوں کا جو آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہوتا ہے جیسے الف لام میم، تو سوائے سورہ بقرہ اور عمران کی ہر سورہ جو ہے وہ کیا ہے، مکی ہے۔ پھر سورہ بقرہ کے علاوہ تمام وہ صورتیں جن میں سیدنا آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ بھی مکی صورتیں ہیں۔ پھر جو صورتوں میں جو ہے حدود و فرائض کا ذکر آیا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ مدنی صورتیں ہیں۔ پھر منافقین کا بہت سارے ایسے آپ کو نقطے وہاں پر مل جائیں گے۔ اگر جہاد کا ذکر آیا ہے تو مدنی صورتیں ہیں، تو منافقین کا ذکر آیا تو سوائے سورہ عنکبوت کے تمام وہ صورتیں کیا ہے؟ مدنی ہے، ٹھیک ہے۔ آ، یہ قواعد جو ہے نا سمجھے کہ ایکوریٹ ہے، بس تجربے کی اغلب یعنی میجورٹی ایسے یعنی موسٹ آف دا کیسز ایسے ہی ہوا ہے۔ کیا قرآن مجید کو تفسیر؟ بالکل تفسیر سے پڑھنا چاہیے۔ یاد بن معاویہ کا قول یاد رکھیں کہ جو تفسیر کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن تفسیر نہیں جانتے، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ سے ان کو خط ملا ہے رات کے اندر، اور ان کے پاس کوئی چراغ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس خط کے اندر کیا تھا؟ ایک تنبیہ تھی۔ اب صبح تک وہ انتظار کریں گے تو جب فائدہ کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی الرٹ تھا جو بادشاہ نے بھیجا، تو یہ ایسی مثال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر جو ہے بالکل جو ہے پڑھنی چاہیے، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ ایک آخری شاید 20 منٹ ہو گئے ہیں لیکن اور 2 سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف سے کعبہ کی حفاظت کیوں نہیں کی جبکہ ابراہہ سے جو ہے کعبے کی جو ہے حفاظت کی؟ دیکھیں یہ سوال کافی دلچسپ ہے، لیکن ایک بات اس میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ سوال سمجھے آپ لوگ یا نہیں سمجھے؟ تو جواب مختصر اس کا یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں کہ قدیم دور سے یہ اعتراض اور الجھن بعض لوگوں کے ذہن میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کی حفاظت اصحاب فیل سے کی تو حجاج بن یوسف کے دور میں ایسا کیوں نہ کیا، کیونکہ اس دور میں بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر اصحاب فیل والے واقعے کا بھی انکار کر دیا، جس کا جواب علماء اہل سنت نے، علماء سلف نے، علماء اہل حدیث نے بہترین اور خوبصورت انداز میں دیا۔
امام ماوردی کا جواب میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ذرا آپ اس کو غور سے سنیں۔ اعلام النبوہ کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب بھی ذکر کریں گے۔ امام ماوردی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی اصحاب فیل کے واقعے میں ہے کہ وہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے مکہ میں، اور وہ اس واقعے کی یعنی دن بعد، اس واقعے کے بعد پیر کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اس واقعے کا ان کی نبوت کے لیے نشانی دو طرح ہے۔ پہلا، یہ اگر وہ لوگ اہل مکہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو انہیں قیدی اور غلام بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اپنے رسول کی حفاظت کے لیے، اور کہ ان کو غلام بنایا جا سکے حالت حمل میں اور بعد از ولادت، یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے۔ دوسرا یہ کہ قریشی کوئی ایسی عبادت گزار نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے حفاظت الہی کے مستحق بنتے اصحاب فیل سے، نہ ہی وہ اہل کتاب تھے کیونکہ وہ تو بت پرست تھے اور زندقیت کے قائد تھے یا آخرت کے منکر تھے۔ لیکن جب اللہ نے ارادہ کیا اس علاقے میں اسلام کو ظاہر کرنے کا، نبوت کی بنیاد رکھنے کا، کعبے کی تعلیم کروانے کا، اور اسے نماز کے لیے قبلہ اور حج کے لیے یعنی حج کے لیے مقرر کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے کیسے کعبے کی حفاظت کی اس کے قبلے اور منسک بننے سے پہلے، لیکن جب حجاج نے اسے جلایا اور نصب کیا تو اس کے بعد کیوں نہ کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حجاج کا یہ عمل دین کے قائم ہو جانے کے بعد کا ہے، بس اللہ کی نشانیوں کی ضرورت باقی نہ تھی، کیوں کعبے کی حرمت اور احکامات لوگوں میں واضح ہو چکے تھے، اللہ کے رسول نے ہر چیز بیان کر دی۔ اور اصحاب فیل کا واقعہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کو نشانی بنایا نبوت اور رسالت کی بنیاد رکھنے کے لیے، کیونکہ اب رسول اکرم کی کعبہ کو گرانے سے، اس کی توہین سے، تو اب اس کا گرانا نشانی بن گیا، اس کی حفاظت کی نشانی بننے کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات؟ امام ماوردی رحمہ اللہ کا یہ ایک بات ہے، کیونکہ اب دین ظاہر ہو گیا ہے، اس کی حرمت بیان ہو چکی ہے، تو ہر چیز اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جرم ہے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، ایک بات یاد رکھیے ساتھیوں، ایک ہے معجزات جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہے کرامات جو اولیاء الرحمن کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہے استدراج جو یعنی یوں سمجھے جو ان نیچرل تھنگس ہے، لیکن وہ نہ نبی کے ساتھ ہو رہے ہیں نہ ولی کے ساتھ، وہ ایک فاسق اور فاجر انسان کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں استدراج، جیسا دجال کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب ان واقعات کو کیا کہیں گے؟ ارہاسات۔ ارہاسات اصحاب فیل کا واقعہ ہے، جھومر کا گر جانا، بہت سارے، ایران کا جو آتش کدا ہے بجھ جانا ہے، یہ بہت سارے واقعات جو آپ کو نبوت کے ظہور سے ملتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارہاسات۔ یہ کس کی دلیل ہوتی ہے کہ اب نبی آنے والے؟ تو معجزات، کرامات، ارہاسات اور استدراج، ٹھیک ہے، یہ بات کو یاد رکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الجواب الصحیح کے اندر اور بھی بہت سارے جوابات دیے ہیں، لیکن دو جوابات ان کے نقل۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے مشرکین تھے، بت پرست اور نصارہ، جو کعبہ کو گرانے آ رہے تھے، ان کا دین قریش سے بہتر تھا، بس اس سے معلوم ہوا کہ یہ نشانی اہل مکہ کے لیے نہیں تھی بلکہ کعبے کی حفاظت کے لیے تھی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، یا ان دونوں کے لیے تھی، اور جس کے لیے بھی، تو یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل میں سے، کیونکہ اگر کہا جائے کہ یہ کعبے کی حفاظت کے لیے تھی، کہ جس کو اللہ خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، نہ کہ اللہ کے رسول سمجھتے ہوئے، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مذاہب عالم میں ایسا کوئی نہیں جو گھر کی طرف جاتا ہو حج کرنے، اور امت محمدیہ کے علاوہ کوئی اس کی طرف قبلہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا فرض کیا، ٹھیک ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ حجاج وغیرہ کے دور میں جو کعبے کو نقصان پہنچائے، تو حجاج کی نیت ایسی نہ تھی، البتہ یہ لڑائی کے دوران ہو گیا، نہ کہ یہ کہ ان کی توہین کی نیت جیسے اصحاب فیل یا قرامطہ جیسے کفار کی تھی، ورنہ اللہ کے لیے اس کی حفاظت کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات شیخ الاسلام تیمیہ نے منہاج السنہ میں بھی کہی ہے، تو یہ اس کا جواب تھا۔ کیا قرآن مجید میں اونٹنی کی ٹانگیں ایک شخص نے کاٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا قوم نے؟ دیکھیں، ٹانگیں ایک ہی آدمی نے کاٹی تھی، جبکہ باقی سب اس فعل پر رضامند تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی نسبت ان تمام کی طرف کر دی اور سبھی کو ہلاک کر ڈالا۔ تو لہٰذا آپ بھی جب اہل باطل کی تائید و نصرت سے اجتناب جو ہے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو یہیں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔